أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله رب اشرح لي صدري. आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? थिंक इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए, मेरा ख्याल में अब बेहतर होगी। जी, ठीक है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم لوگ اپنا سفر ہارٹ ٹو ہارٹ اس میں اسباب نزول پہ اس دفعہ بات کر رہے ہیں، اور ہم سلیکٹڈ آیات کو لے کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے نزول کا باعث کیا بنا تھا۔ تو آج جس سلسلے میں آپ سے بات ہوگی، ٹاپک کا نام ہے دا آنریبل چوائس، اور اس سلسلے میں جو آیت آپ کے ساتھ جس پر بات ہوگی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 8 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا۔ اور اس آیت پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے آج، لیکن اس آیت پر بات کرنے سے پہلے اس تھوڑی سی ہم بات شروع کرتے ہیں اس طرح سے کہ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین نسخہ عطا کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری شادیوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے ماحول کو، ہمارے معاشرے کو ہیل کرنے کا، اس پر مرہم رکھنے کا یہ بہترین نسخہ ہے۔ یہ سب قرآن میں موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو شفا کہا ہے، اور وہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے سب کچھ، وہ سب کچھ جو لما فی الصدور ہے، یعنی جو کچھ ہمارے سینوں میں ہے، وہ پریشانی، وہ غم، وہ دکھ، وہ زندگی کے ڈرامے، وہ سب کچھ، تو سب کی ہیلنگ جو ہے، سب کا مرہم جو ہے نا اس قرآن میں موجود ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا یہ غم سے خالی نہیں ہے، دکھ سے خالی نہیں ہے، تکلیف سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کے ذریعے، اپنے کتاب قرآن کے ذریعے ان زخموں کو مرہم لگانے کا بھی، اور ان تجربات سے فائدہ اٹھانا اور پھر ان سے بچنے کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ جو ہے وہ اپنی کتاب میں بیان فرما دیا ہوا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بتائی والدین کے ساتھ معاملہ کرنے کی احسان کے لیول پر۔ تو اسباب نزول میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ اس آیت کا سبب جو تھے وہ صحابی سعد بن ابی وقاص تھے۔ سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو کہ شروع میں ہی اسلام ابھی یا جب
शुरू के दो तीन लोगों ने कबूल किया था, जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने कबूल किया, तो उन्होंने जब जाके बताया, फैलाया, फौरन पैगाम पहुंचाया, तो ये साद बिन अबी वकास उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने बहुत ही अर्ली डेज में, बिल्कुल मतलब गिनती के जो थे, कि वो लोग जो थे हाथों पर गिने जा सकते थे, फिंगर टिप्स पर, उनमें से थे जिन्होंने शुरू में ही इस्लाम कबूल कर लिया। और साद बिन अबी वकास कहते हैं कि उनकी वजह से कुरान में बेशुमार आयत जो हैं वो नाजिल हुई हैं, जिसमें से एक ये भी है। और जब साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब इस्लाम को कबूल किया, तो उस टाइम वो अपनी जवानी की, भरपूर जवानी की हालत में थे। तो वो बेहतरीन मिसाल हैं जवान, हमारे जवान खून के लिए, कि जब एक वो यंग ब्लड जब कलमा हक कहता है तो उसका जोश क्या होता है, और वो किस तरह से अपने हर तरह से अपनी बाजी लगाने के लिए तैयार है। तरसाद बिन अबी वकास उन लोगों में से हैं, जब गज़वा ओहद में जब खालिद बिन वलीद ने जब जो उस टाइम मुसलमान नहीं हुए थे, और उन्होंने पीछे से जब हमला किया था, तो मुसलमान दोनों तरफ से कुफार के दरमियान ट्रैप हो गए थे, और बड़ा भारी नुकसान हुआ था। और काफ़ी सहाबा जो थे उस टाइम मैदान जंग छोड़ के भाग गए, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से उनको बुला रहे थे, तो उस टाइम पे कुफार ने पूरा जोर लगाया, और आप सारे के सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े थे। तो जो चंद लोग जो एक मुहासरा किए हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरमियान में जो था वो आप वसल्लम के गिर्द जो था, ये घेरा बनाया हुआ था, और वो कुफार से लड़े थे। तो उसमें से एक साद रज़ियल्लाहु भी थे। और ये वो वाहिद इंसान है जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, तुम तीर चलाओ, तलवार चलाओ, जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करते हुए कुफार के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये वो वाहिद सहाबी हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाली बात कही है, ये और किसी के लिए नहीं कही। तो साद रज़ी अल्लाह ताला के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इस टाइम में हमारे पास वो नहीं है कि हम सारी चीज़ को कवर करें। लेकिन जो इस आयत के रेफरेंस में जो बात बन रही है, हम उसी को कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो साद रज़िन ताला का अपनी वालदा से बहुत ही करीब और कुर्बत का रिश्ता था, और वो इस्लाम से पहले ही मशहूर थे इस चीज़ में कि अपनी वालदा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो उनकी खिदमत करते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं इंसान के लेवल पर जाकर। और ये चीज़ ये सोचने वाली बात है कि ये वालिदैन के साथ अच्छा सलूक जो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखा हुआ है। तो इस्लाम हमें आगे कोई ये नई चीज नहीं बता रहा, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी फितरत के अंदर जो चीज छुपी हुई है, वो उसी की हमें याद दहानी करवा रहा है। तो बाज लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि अच्छा, कुछ लोग ब्रोकन फैमिली से आते हैं, कुछ लोगों के वालिदैन जो होते हैं वो इंतहाई नेगेटिविटी होती है, टॉक्सिसिटी का बहुत मसाइल आजकल, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है, और वो पेरेंट्स की तरफ से ही बनी हुई है। तो बहरहाल क्या है, हदीस क्या है कि एक बेहतरीन हदीस जो आप लोगों ने भी सुनी हुई है, कि खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, कि तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो अपने अहल के साथ, अपने अहल वयाल के साथ बेहतर हों। किस चीज़ में बेहतर हों? मामला करने में, उनके साथ डील करने में, उनके साथ मामला फहमी में बेहतर हों, और मैं तुम सबसे ज्यादा अपने अयाल के साथ बेहतर हूँ। तो साद रज़ी तला की वालिदा और साद रज़ी तला, हम ये दो कैरेक्टर्स हैं जो अभी आज हम जिन पर थोड़ी सी बात करेंगे। पहला कैरेक्टर हमें साद रज़ी तला का नजर आया। साद रज़ी तला बहुत ज्यादा मशहूर थे अपने वालिदा का उस दौर में, जबकि जिस दौर को हम ज़माने जाहिलियत के तौर पर याद करते हैं। और उस दौर में बेशुमार चीज़ें जो थीं वो एक जाहिलाना रवायात और उस पर मबनी थी, मगर वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इस तरह से भी लोग थे कि जो उन अपने वालिदिन की कदर को पहचानते थे, और उनको ख़ुसूसी तौर पे अपनी माँ को वो इस तरह से उनको एक एहसान के लेवल्स तक जाकर जो है ना उनके ख्याल रखना, खिदमत करना, और वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते थे।
تو سعد رضی اللہ کا یہ کریکٹر جو ہے یہ ہمارے سامنے آیا، اور یہ چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ ان کا کریکٹر کے اندر، ان کے اخلاق کے اندر یہ چیز جو تھی وہ اسلام لانے سے پہلے ہی موجود تھی، اور وہ بھی جوانی کے دور میں، کیونکہ جوانی کے دور میں عمومی طور کے اوپر جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ٹائم نہیں دیتے اپنی والدہ کو، زیادہ تر اپنے دوستوں میں یا اپنے دوسرے مشاغل میں جو ہوتے ہیں وہ مصروف رہتے ہیں، مگر سعد رضی اللہ جو تھے وہ اپنی جوانی میں ہی اپنی والدہ کے ساتھ بہت ان کا قربت تھی۔ دوسرا کریکٹر جو آتا ہے وہ ان کی والدہ کا آتا ہے۔ سعد رضی اللہ کی والدہ ایک انتہائی اسٹرانگ پرسنالٹی کے طور کے اوپر آتی ہیں، اور نہایت ہی اتھارٹیٹیو پرسنالٹی کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں، اور وہ اپنی اس اتھارٹیٹیونیس میں اور اپنی اسٹرانگ پرسنالٹی میں وہ بھی مشہور تھے، اور سب جانتے تھے ان کے بارے میں بھی۔ تو یہ ایک دو کردار جو ہیں جو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یہ ہمارے سامنے جو ہے نا ایک کریکٹرز جو ہے نا یہ سامنے آتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے سامنے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے اپنے گھروں میں، ہماری اپنی فیملیز میں، ہمارے اپنے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت مشکل پرسنالٹی ہوتے ہیں، جو جن کے ساتھ چلنا اٹھنا بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ کی فیملی کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے ہمیں جب یہ سعد رضی اللہ کی اگر مزید ہم بایوگرافی پڑھیں تو اس میں ہمیں اس چیز کا بھی بہت اچھا ایک ہمیں پریکٹیکل ٹپس اور ہمیں وہ ساری چیزیں بھی ملتی ہیں کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی سلامتی پر بھی کس طرح سے کام کیا۔ کیونکہ ہوتا یوزلی یہی ہے کہ جو پیرنٹس بہت زیادہ اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں وہ یوزلی اوور شیڈو کرتے ہیں بچوں کو، اور بچے پراپرلی اپنے پرسنالٹیز کو گروم نہیں کر پاتے ان کے انڈر۔ تو بٹ دس واز ناٹ دا کیس وتھ سعد اللہ تعالیٰ۔ تو ہاں، یہاں پر کیا ہے کہ یہ ایک چیز بھی ہم دیکھیں گے، تھوڑا سا اس کو بھی جانیں گے کہ ایون دین کہ اگر اتھارٹیٹیو ہیں پیرنٹس اور وہ بہت ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور اب بہت مشکل پرسنالٹیز بھی ہیں، تو آپ نے ادب کے دائرے تو ساتھ رکھنے ہیں، مگر آپ نے ایٹ دا سیم ٹائم اپنے آپ کو بھی نقصان سے بچانا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے یہ نہیں الاؤ کرنا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان ہو، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ روحانی ہو۔ تو کیونکہ وہ جو نقصان ہے وہ آپ کو الٹیمیٹلی آپ کے لیے جو ہے پرابلم بنے گا، تو ہم اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو احسان کے لیول پر جا کر بھی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ سعد رضی اللہ جن کی ایک پرسنالٹی ہے اور دوسری پرسنالٹی ان کی والدہ کی ہے، جو کہ بالکل ایک دوسری اپوزٹ پرسنالٹی ہے۔ اب یہاں پر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک نوجوان جو کہ بہت ڈیوٹیفل ہے، اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتا ہے، اور مشکل وقت میں مشکل معاملات جو کہ ان کو پیش آتے ہوں گے روزانہ کی بنیادوں پر، اور ان کو بھی وہ احسن طریقے سے ان معاملات کے ساتھ جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں، تو ان کی ایک پرسنالٹی اور ان کے اندر ایک ان کے دل کے اندر اور ایک خاص ایک جو ہوگی پرسنالٹی بن چکی ہوگی، اور ان کے دل کے اندر اور ان کے دماغ کے اندر مطلب ایک انسان کا مزاج بن جاتا ہے۔ تو جب اسلام کی روشنی ان تک پہنچی اور ان تک پیغام پہنچا، تو ان کے اندر جو خیر تھی، دیکھیں یہ چیز میٹر نہیں کرتی کسی بھی انسان کے لیے کہ کوئی انسان اگر نان مسلم ہے یا وہ مسلم ہے، وہ لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح نبھا رہا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ اس کے معاملہ فہمی اچھا ہے، وہ اپنے جو اس کے اہل و عیال ہیں ان کے ساتھ وہ صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، تو وہ خیر کا جو حصہ وہ سمیٹ رہا ہے وہ اس کے روح کے اوپر اور اس کے سوچ کے اوپر اور اس کے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب اللہ کے ہی بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ تو اس نظام کے حساب سے کوئی بھی چلے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، اس کو فائدہ ہوگا، اس کو وہ خیر ملے گی۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ جو جس طرح سے اپنی والدہ
کے ساتھ جو ٹائم گزارے تھے اس چیز نے ان کے اندر خیر کو سمجھنے کا، خیر کو جانچنے کا ایک روشنی جو تھی دل کے اندر، وہ دل جو تھا وہ اس کی طرف لوٹتا تھا. تو سعد رضی اللہ عنہ نے اس لیے جلدی اسلام قبول کیا. اور انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو اب کیا ہوا. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب مکہ کے اندر بہت ساری پرسیکیوشن ہو رہی تھی، بہت زیادہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور خاص طور کے اوپر کیونکہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ تھے جو کہ اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ وہ مالی طور کے اوپر اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے، اور غلام بھی تھے، جس میں جیسے بلال رضی اللہ عنہ، خبیب رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ، آل یاسر جتنے بھی تھیں، اور ان کے ساتھ جس طرح سے ظلم ہوا. پہلے شہید تھے وہ سمیہ رضی اللہ عنہ اور یاسر رضی اللہ عنہ، اور جس طرح کی تکلیف ان کو دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے جہاں پر ان کو جو تھا ایک ان پر تشدد کیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے صبر یا آل یاسر، کہ آل یاسر صبر کرو کہ تم لوگوں کے لیے جنت میں ٹھکانہ بن چکا ہوا ہے. تو یہ اس دور کی بات ہے جب سعد رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا. اب یہ تھا کہ اس ٹائم پر اور لوگ جو تھے ان کو باہر کی طرف، باہر سے جب وہ کلمہ حق کہتے تھے تو ان کو باہر کے جو لوگ تھے، یعنی جو ان کے سوسائٹی کی طرف سے یا ادر جو فیملی تھی، آؤٹر فیملی جو تھی، وہاں سے ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن سعد رضی اللہ کے ساتھ ایک سچویشن یہ بن گئی کہ ان کی اپنی والدہ جو تھیں وہ ان کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ اپنی وہ کر دی، کمپین شروع کر دی. کیونکہ سعد رضی اللہ عنہ نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا، اور محبت کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ان چیزوں کو بھی یوز کرنا شروع کیا. اور یہاں سے ہمیں یہ چیز سمجھنے کو ملے گی کہ انہوں نے اپنی محبت کو بھی کس طرح سے اس کو ڈائریکشن کس طرح سے دی. سعد رضی اللہ کی والدہ نے آ، جب یہ دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے، اور جو بھی اس دور میں ان کے حساب سے جو نیا دین ہے، جو نیا نبی ہے وہ اس کو مانتا ہے، تو انہوں نے ان کو جو ہے کیا کیا کہ ایموشنل بلیک میلنگ جو تھی وہ شروع کر دی. اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ تم اگر اسلام کو چھوڑو گے نہیں تو میں نہ کچھ کھاؤں گی، نہ کچھ پیوں گی، اور میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی بغیر شیڈ کے. اور دھوپ کا سے مراد آپ یہ نارمل دھوپ نہ لیں، صحرا کی دھوپ تھی، اور ڈیزرٹ کی جو دھوپ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. تو سعد رضی اللہ کو اور انہوں نے یہ کہا، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، ان کی والدہ نے یہ کہا کہ تمہارا دین جو ہے وہ بھی تمہیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں. پھر انہوں نے یعنی کہ ایک ایموشنلی اٹیک کیا کہ تمہارا دین بھی تمہیں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے، تو میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم اس دین کو چھوڑ دو. تو یہاں سے نا ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ جس طرح وہ شیطان نے یہ کہا ہے نا کہ وہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آتا ہے، اس کی چالیں اس طرح کی ہوتی ہیں. تو بہت دفعہ جو ہے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہمیں دشمنی کر کے یا ہمیں کوئی تھریٹ کر کے ہی ہمیں ڈی ٹریک کر رہا ہو. بعض دفعہ محبت کے جال بھی اس طرح سے بچھائے جاتے ہیں، اس طرح لور ان کیا جاتا ہے، اور کہ انسان جو ہے نا اپنا ایمان جو ہے نا اس کو لوز کر بیٹھتا ہے، یا وہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو کس طرح اپنے آپ کو کس طرح سے سنبھال کے رکھنا ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر فکس رہیں کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر ہی رکھیں، اس سے باہر نہ نکالیں. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ
पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि पोर्शन तुम्हारा दाखिल हुआ हुआ और रात को कुछ और दिन को कुछ और दिन में बाहर कुछ और हो, अंदर कुछ और हो, घर से बाहर कुछ और, घर के अंदर कुछ और, ऐसा नहीं। किसी एक सोसाइटी में जाते हो तो कुछ और बन जाते हो, दूसरी जगह जाते हो तो कुछ और बन जाते हो, ऐसा नहीं। एक मॉडरेट और एक मतवसत और एक स्टैंडर्ड और एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से पर्सनालिटी वो नहीं बननी चाहिए, जो आपके दिल में है वही बाहर होना चाहिए। तो इनके वालिदा ने जब उनको ये इस तरह से बातें की, और उनको इस चीज़ का पूरा एहसास था, क्योंकि मेरा बेटा मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और जब मैं उसको इस तरह से वो करूँगी, थ्रेट करूँगी, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करूँगी, तो वो ज़रूर दीन को छोड़ेगा और वो मेरे तरफ आ जाएगा। यहाँ पर साद रज़ी अल्लाह का रिस्पॉन्ड देखिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। यानी होता है ना कि जाहिर बात है, फिर उनकी वालदा जो थी उन्होंने नहीं खाया पिया एक दिन या दो दिन, जितना भी टाइम गुजरा, तो जाहिर बात है कि हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। अब एक इंसान है, उसकी ज़रूरत है, वो नहीं खाएगा, बेशक वो जिद में कर रहा जो भी कर रहा, तो उसने बीमार तो होना है, उसने तो उसकी तबीयत हालत तो ख़राब होगी। और साद रज़ी अल्लाह ने कोई जज्बाती रिएक्शन नहीं दिया, और उसमें आके कि अच्छा ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर से उनको कह देते और अंदर से ना मानते, नहीं। अब जहां पर ईमान की बात आ गई तो उसमें वो फर्म हो गए, और उन्होंने अपनी वालिदा को कहा कि अपनी वालिदा से ये कहा कि मेरी माँ, और आराम से और अदब से बात की, जज्बाती होके नहीं की, कि आप, चाहे आप खाएं या ना खाएं, चाहे आप पिएं या ना के पिएं, चाहे आप शेड में बैठें या ना बैठें, आपने जो करना है, जो भी चूज करना है आप कर लें, लेकिन मैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जमा रहूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐ मेरी प्यारी माँ, अगर आपकी सो जाने भी हो और वो आहिस्ता आहिस्ता करके तकलीफ दे तरीके से निकलती जाएं, यानी कि आपकी सो जाने हो और एक एक करके खत्म होती जाएं, तो मैं फिर भी इस रास्ते से नहीं हटूंगा। यानी कि जहां पर उन्होंने फर्मनेस दिखानी थी वहां पर उन्होंने फर्मनेस दिखाई। तो ये इसका मतलब क्या है कि बैरियर जहां पर आपने लगाने होते हैं वहां पर आप बैरियर लगा देते हैं कि इस चीज से तो आगे नहीं जाएंगे। हाँ, बाकी चीज है कि मैं आपकी खिदमत करूं, मुझे आपका, आप मेरी वालिदा हैं, आपका के हकूक हैं मेरे पर, तो वो मैं अदा करूं, तो वो उसके लिए मैं हाजिर हूं, लेकिन इस चीज के ऊपर जो है ना वो नहीं होगा कोई भी मतलब ये जो जोन है, ये नो गो एरिया, यहाँ पर आप नहीं उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती। तो यही चीज जो है, ये जब हम देखते हैं आज की सोसाइटीज में भी देखते हैं ना, तो हम इस चीज में जहां पर हमने बैरियर लगाना होता है ना, जहां पर हमने बाउंड्री सेट करनी होती है, हम इस चीज में जो है ना अपने आप को जो है ना वो लूज गेम खेल देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि ना हम इधर के होते हैं ना हम उधर के होते हैं, हमारी कोई एक वो पहचान नहीं होती। हम शादियों की महफिलों में जाएंगे या हम कोई ऐसी जगह पे जाएंगे तो हम वैसे बन जाएंगे, हम दीन के लोगों के साथ बैठेंगे तो वैसे बन जाएंगे, तो हम कोई एक हमारी फिक्स पर्सनालिटी नहीं होती। तो बाउंड्री सेटिंग करना, और बाउंड्री सेटिंग आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपको अपनी पहचान खुद हो, जब आपको खुद अपनी वैल्यूज का पता हो, जब आपको ये पता हो कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपने जाना किधर है, आप खुद कौन है। तो जब आपको अपनी पहचान ही ना हो तो आप अपनी वैल्यू सेटिंग भी नहीं कर सकते। और यही चीज़ जब हम रिश्तों में भी अप्लाई करते हैं, तो इस बाज़ दफ़ा आपके अपने घर में भी इसी तरह ही बाज रिलेशनशिप इस तरह के होते हैं कि जो बहुत अथॉरिटेटिव और डोमिनेटिंग होते हैं, कि वो दूसरों के हकूक को खाते हैं। तो वहां पर अम, जो रिस्पॉन्सिबल जो इंसान होता है, जिसके ऊपर वो जिम्मेदारी होती है बैलेंस रखने की, यूजुअली मर्द ही होते हैं। तो उनका ये काम बनता है, बाज़ जगहों के ऊपर फीमेल्स भी होती हैं, तो उनका ये काम बनता है कि वो रिश्तों में बैलेंस रखें। अगर उनका अपना ही कोई बंदा, अपना ही उनका करीबी ब्लड रिलेशन नहीं है, वो अगर किसी पे ज्यादती कर रहा है, तो उनको वहां पर वो बाउंड्री सेट करनी चाहिए, उनको वहां पर वो चीज डिफाइन करनी चाहिए कि नहीं, ये आपका एरिया नहीं है।
تو یہ چیز جب ہم بیلنس کریٹ کرتے ہیں نا، تو وہ پھر آٹومیٹیکلی سوسائٹی میں بھی بیلنس آتا ہے، لیکن سب سے پہلے بیلنس ہمیں اپنے اندر کریٹ کرنا پڑتا ہے. اگر ہم بیلنس اپنے اندر ہی کریٹ نہیں کر پا رہے نا، تو ہم اس بیلنس کو باہر ہی نہیں لا سکتے، کیونکہ ہمارے اندر ہی نہیں ہے. ہم خود ایک امبیلنس ہوئے ہوئے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میزان قائم کیا ہوا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میزان کو جو ہو اس کے جو مفہوم ہے کہ اس میزان کو مت خراب کرو، اس میں خرابی نہ کرو. تو وہ میزان ہر چیز میں ہے نا. میزان جو ہے وہ معاملات میں ہے، اخلاقیات میں ہے، تعلقات میں ہے، ہر چیز میں ہے. تو ہم جب اس میزان کو توڑتے ہیں تو پھر ہر چیز امبیلنس ہوتی ہے. ایک چیز دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، ایک چیز دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. تو ہم جب اس میزان کو توڑیں گے، ایک میزان ہم جب توڑتے ہیں وہ چیز امبیلنس ہوتی ہے. یہ نہیں کبھی ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ کسی انسان کی پرسنالٹی ہے کہ وہ کسی ایک چیز میں اس نے کہیں اس نے امبیلنس کریٹ کیا، وہ کسی ایک چیز کو جو ہے وہ کسی ایک رشتے کو اس میں صحیح طرح سے نبھا نہیں رہا، تو وہ دوسرے رشتے کو جی وہ بہت صحیح طرح سے نبھائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. وہ وہاں پر بھی امبیلنس کرے گا، یا غلوف کرے گا، یا اس میں کمی کرے گا. یہ اگر اس کے اندر میزان ہے ہی نہیں نا، تو وہ کسی بھی چیز میں میزان نہیں کریٹ کر سکتا. جو ایک کام کو خراب کر رہا ہے نا، وہ باقی کاموں کو بھی خراب طریقے سے کرے گا. جس کو ایک کام کو ٹھیک کرنے کی عادت ہوگی نا، وہ باقی کاموں کو بھی ٹھیک کرے گا، باقی کاموں کو بھی ٹھیک طریقے سے کرنے کا عادی ہوگا. وہ انسان کا اپنا مزاج ہے، اس کا مزاج ویسا بن جاتا ہے. تو بیلنس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے خود کریٹ کیا ہوا ہے، اور پھر اس بیلنس کو اللہ تعالیٰ نے لاس کی صورت میں، احکامات کی صورت میں، حقوق و فرائض کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن بھی کر دیا ہوا ہے. تو جب ہم وہ بیلنس چھیڑتے ہیں اور اس میں ہم خود انٹروین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سارے کا سارا بیلنس خراب ہوتا ہے. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ کی جو یہ پرسنالٹی ہے، اس پہ اگر آپ چاہیں تو آپ مزید ضرور پڑھیے گا. اور خاص طور کے اوپر جو نوجوان طبقہ، اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں مرد، یہ چیزیں ان کو ضرور پڑھنی چاہیے. اپنے بیٹوں کو ضرور پڑھائیں. یہ جو ینگ ہمارے جو جنریشن ہے، ینگ بلڈ ہیں، ان کو ان ینگ صحابہ کی پرسنالٹی اور ان کی بایوگرافی ضرور پڑھائیں، کیونکہ ان کی پرسنالٹیز میں نا ان ہمارے نوجوانوں کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو یہاں پر ہم اپنی بات جو ہے اس کو مکمل کریں گے. آج کا لیسن آپ کا سعد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی تھا کہ چوائس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا چوائس میں اپنی بنانی ہے. کیونکہ ہم ہر لمحے کچھ نہ کچھ چوز کریں نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نہ ہم سے پوچھ کر ہمیں پیدا کیا ہے، نہ ہی ہم سے پوچھ کے ہمیں اس دنیا سے واپس لے کر جائے گا. یہ جو اس نے تھوڑا سا ہمیں ایک لائف سپین دے دیا ہے نا، یہاں سے پیدا ہونے کے بعد سے مرنے تک کا، اس کے درمیان میں اس نے ہمیں کچھ آزادی دے دی ہے چوز کرنے کی. پوری ہمیں پھر بھی نہیں ہے، کچھ ہے. تو وہ جو کچھ آزادی ہے جس میں ہم نے چوز کرنا ہے، وہ ہماری زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہر دن میں ہم کتنی دفعہ ہم چوائسیز کرتے ہیں. ہمارے پاس ہر چیز کرتے ہوئے نا چوائسیز ہوتی ہیں، یا ہم نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے یا ہم نے دوسری ڈائریکشن میں جانا ہے. تو وہ چوائسیز جو ہے نا الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ آگے مزید چیزیں ہمارے ٹارگیٹس نے ڈیفائن کرتی جاتی ہیں. تو اگر ہم نے ٹارگیٹ پہلے ڈیفائن کر لیا ہے، تو پھر ہماری چوائسیز کرنا آسان ہو جائیں گی، کیونکہ پھر ہم بالکل رائٹ چوائسیز کریں گے. تو کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے ٹارگیٹ ضرور ڈیفائن ہونا چاہیے. ٹارگیٹ ڈیفائن ہوگا، چوائسیز آپ کی آٹومیٹیکلی ٹھیک بننی شروع ہو جائیں گے، اور آپ اس ڈائریکشن پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا چوائس کی، اور ان کی پرسنالٹی کیا تھی. یعنی کہ نارملی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ، کوئی بیٹا، کوئی بہت ہی زیادہ اوبیڈینٹ ہے اپنے پیرنٹس کا، تو وہ بہت زیادہ حق تلفی بعض دفعہ باقی رشتوں میں کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور جہاں پر مدرس اگر بہت اتھارٹیٹیو اور ڈومینیٹنگ ہوں، تو وہ باقی ریلیشن شپس میں، باقی ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کو کھانا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تو ینگ جوانی کے اندر انہوں نے یہ ڈیسیجن خود لیا، لیکن انہوں نے یہ اسلام قبول کرتے وقت اپنی ماں سے پوچھا بھی نہیں. ان کے دل نے اس حق کو پہچانا، اور ان کے اندر اتنی وہ اسٹرینتھ تھی، اتنی ڈیسیجن میکنگ کی اتنی پاور تھی. انہوں نے اس چیز کو خود
कबूल किया, और जब खुद कबूल किया तो फिर उसके ऊपर साबित कदम हो गए, जम गए, ठहर गए वहां पर, उसके ऊपर जम गए कि फिर वो मोहब्बत, माँ की मोहब्बत का अपना हिस्सा है, लेकिन जहां पर अल्लाह रसूल है उससे आगे कोई नहीं है। तो उन्होंने ये पूरी बाउंड्री जो थी उसको सेट किया, और उसमें उन्होंने इतनी इमोशनल अटैक होने के बावजूद भी, क्योंकि ये चीज़ आसान नहीं होती है, आप में से जो लोग इन इस तरह के फैमिलीज वाले हैं वो सब इन चीज़ों को समझते हैं कि आपके अपने जब करीबी आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं तो ये कितना मुश्किल होता है इन चीज़ों को हैंडल करना। तो उन्होंने उसमें भी उस बाउंड्री को स्ट्रेट अवे डिफाइन किया, और उसको बाउंड्री डिफाइन रखी। तो दीन हमें पूरा पूरा दाखिल होने के लिए कहता है, तो सही चॉइस सही टाइम के ऊपर करना ये हमें हमारा दीन सिखाता है। तो यहाँ पर हम अपने लेसन का इख्तिताम करते हैं। इसके बाद आपकी ब्रेक होगी और फिर नेक्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह ताला। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।